السلام علیکم ویورز آج ہم نے ایک محفل سما کے نام سے ایک شام سجانے کی کوشش کی ہے اور کوشش کریں گے ہم بھی مستفید ہوں اور آپ بھی اس محفل سے مستفید ہوں۔ اور قوالی کیا ہے، ہم تو صرف سنتے ہیں قوالی سننی ہے، لیکن قوالی ہے کیا، یہ ساری باتیں آج ہم ان سے کریں گے جن کو ہم نے آج اپنے پاس مدعو کیا ہے۔ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو پاک و ہند میں ویورز، پاک و ہند میں دو برانڈ ہوئے ہیں، دو نام ہوئے ہیں اس دور میں جب نہ الیکٹرانک میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا تھا، اور اس میں اتنی محنت کی کہ محنت کر کے اپنے کام کا لوہا منوایا پوری دنیا میں۔ پاک و ہند میں تو تھے لیکن پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے تو صرف استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو دیکھا، سنا، کیا کہنے نصرت فتح علی خان صاحب کے، اور ایسے استاد، ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد ہم نے راحت بھائی کو، استاد راحت فتح علی خان صاحب کو، جو ماشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور عزت دے، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پوری دنیا میں کیا ہے۔ اور بہت سے ہمارے محفل سما کے حوالے سے فنکار ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور اپنا نام پوری دنیا میں کما رہے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ تو جن کی بات میں کر رہا ہوں، جو دو برانڈ تھے پاک و ہند میں، وہ تھا ایک نام غلام فرید صابری صاحب اور دوسرا نام تھا عزیز میاں قوال۔ تو کیا محنت کی، کیا انہوں نے نام کمایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ جو ہیں وہاں بیٹھے، ہمیں یہاں عزیز میاں کی خوشبو آئے، جن کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جان نشین ہیں، ان کے لاڈلے بیٹے ہیں جنید میاں۔ ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ ان میں سے وہ جو باتیں کریں ان میں سے بھی خوشبو آئے عزیز میاں صاحب کی، اور جو وہ کلام پڑھ کے ہم جو ریکویسٹ کریں گے ان سے، جو کلام پڑھیں اس کلام میں سے بھی عزیز میاں صاحب کی خوشبو آئے ہمیں بھی اور آپ تک بھی پہنچے۔ تو آپ بھی مستفید ہوں، ہم بھی ہوتے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک میں جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ عزیز میاں صاحب کی خوشبو آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں۔ تو آئیں، محو گفتگو ہوتے ہیں اور خوشبو لیتے ہیں عزیز میاں قوال کی۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے، آپ کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں ہم۔ تو بہت مہربانی آپ کی۔ اور آج میں صرف یہ چاہوں گا کہ کیونکہ میں بہت بڑا فین ہوں ان کا، بچپن سے ان کو سنتے رہے ہیں، ان کے کلام کو، عزیز میاں صاحب کے کلام کو، اور ان کی جو شاعری ہوتی تھی کمال، خود لکھتے تھے، خود کمپوز کرتے تھے، اور کچھ ان کی باتیں اور کچھ آپ کے حوالے سے۔ آج کل آپ بہت بزی ہیں تو شکر الحمدللہ۔ میرے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کو قوالی کا جو ایک شوق ہوا، آپ اس پروفیشن میں آئے، تو کیسے اچانک سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بابا کی جو جگہ ہے، باؤ جی کی جو جگہ ہے، اس کو میں نے فل کرنا ہے؟ دیکھیں جی، فیل تو نہیں کر سکتے ہم، تو ان کی ایک مصرے کا بھی جواب نہیں دے سکتے، جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں ہم سارے بھائی مل کے بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی خوشبو لوگوں تک ضرور پہنچاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ بھی میاں صاحب کی کوئی خوشبو ہمیں مل جائے۔ واہ ان واہ، کا گانا تو بہت بڑا تھا، ان کا کلام ہی بہت بڑا تھا، اور بے شک بے الحمدللہ شک۔ اب ہم پڑھتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں
وہ ہمیں بلاتے ہیں. اور میرا جو تھا وہ یہی تھا کہ ہماری آنکھ جو کھلی تھی تو ہم نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی کہ جہاں قوالی کا ایک راج تھا، اور میاں صاحب نے ان کی خدمت میں تھے ہم بچپن سے ہی، اور جہاں بھی وہ محفلوں میں جایا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے. ان کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ وہ آج ان کے کلام پڑھنے جوگے ہو گئے. واہ 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 واہ. نہیں تو قوالی آپ نے کب شروع کی؟ بچپنے میں ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے. اچھا. قوالی تو ہمارے بلڈ میں تھی. وہ ان کے انتقال کے، ان کے پردہ کرنے کے بعد پھر اس چیز کا سوچا کہ نہیں، اس کام کو لے کے آگے بھی تو چلنا ہے نا، کیونکہ مشن جو تھا عزیز میاں کا وہی چشتی نظامی مشن تھا جو خواجہ معین الدین ماشاء چشتی اجمیری، ماشاء حضرت اللہ نظام الدین اولیاء، حضرت ماشاء بابا اللہ فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء جو اللہ. آپ کا مشن تھا. کہ واہ واہ عزیز میاں نے تو یہی کہا تھا کہ جی قوالی کا تو میں نے روپ لیا ہوا، لیکن حقیقت میں پیغام رسالت دنیا میں پہنچا رہا ہوں. واہ واہ اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور اس ڈیوٹی کو لے کے انشاءاللہ ہم چلے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہی ڈیوٹی دیتے رہیں گے. واہ واہ واہ. اچھا، کافی مجھے، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں میں کافی انٹروڈکشن کرا رکھا تھا، اور میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کافی دوستوں کو آپ کے حوالے سے کہ ان کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ٹائم نکالا آئے ہمارے پاس تو. اچھا، کچھ میرے دوست جو ہیں وہ اتنے بڑے فالوور ہیں آپ کے والد محترم کے کہ بڑا لو کرتے ہیں وہ، اور پچھلے کئی سالوں سے مزے کی بات ہے کسی اور کی قوالی نہیں سنتے سوائے میاں صاحب کی قوالی کے. تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ میاں صاحب جو کلام لکھتے تھے، جو اپنی قوالی میں پڑھتے تھے، تو میاں صاحب کی جو تعلیم تھی، میاں صاحب کہاں تک پڑھے ہوئے تھے؟ میاں صاحب کا جو ابتدائی سلسلہ تھا وہ تو ایک سیکٹریٹ کے پیچھے گورنمنٹ اسکول تھا، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کری میٹرک تک. پھر اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج میں آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی سے اردو ایم اے کیا، ماشاء اللہ. اور فارسی میں. فارسی میں بھی ایم جی. اے کیا؟ اور فارسی کا تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں، ہوں. اور یہ اکثر میں ٹی وی والوں کو میں بتاتا رہتا ہوں اس چیز سے، کہ پاکستان سے ایران میں ہوں. ایک میلہ ہوتا ہے حافظ شیرازی کا. ہوں. اس میلے کے اندر، یہ شہنشاہ ایران کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس میلے کے اندر پوری دنیا سے فنکار بلائے جاتے تھے، اور جو اس میلے میں پہلا پرائز ملا تھا وہ پاکستان کو ملا تھا، اور وہ عزیز میاں کو ملا تھا، کیونکہ ان کو واہ فارسی پہ اتنا عبور تھا. تو ملکہ فرادیبہ اور شہنشاہ ایران نے یہ پلان کیا کیوں نہ عزیز میاں کی قوالی ہم اپنے محل میں کرائیں، اپنے گھر میں کرائیں. تو انہوں نے جب میاں صاحب کو ریکویسٹ کی تو میاں صاحب نے اس کی کچھ شرائط رکھی محفل سما کی. واہ واہ انہوں نے کہا جو سننے والے جتنے بھی سامعین ہوں گے وہ تمام فرشی نشست پہ بیٹھیں گے، واہ واہ اور جو قوال ہوں گے وہ اسٹیج پہ بیٹھیں گے. تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ شہنشاہ ایران فرشی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے اور عزیز میاں تخت پہ بیٹھے ہوئے واہ قوالی کر واہ رہے تھے. واہ واہ. تو ملکہ فرادیبہ نے، حافظ شیرازی کا ایک دیوان ان کے پاس تھا، ملکہ فرادیبہ نے اس دیوان میں سے ایک غزل نکالی اور اپنے سیکٹری کو دی کہ عزیز میاں کو کہیں یہ غزل پڑھ دیں گے. تو وہ سیکٹری کتاب لے کے گیا، جب گیا تو میاں صاحب نے کتاب دیکھی اور بند کر کے نہ سیکٹری کو دی یہ واپس لے جائیں، اور میاں صاحب نے وہ پوری غزل سنائی. ملکہ حیران ہوئی، اس نے دوبارہ پھر ایک دو صفحے پلٹ کے ایک غزل اور نکالی کہ چاہیں یہ میاں صاحب کے پاس لے جائیں. تو میاں صاحب نے پھر وہ غزل دیکھی اور بند کر کے میڈم کے پاس واپس کتاب بھیج دی، اور وہ پوری غزل پڑھی. جب میڈم نے تیسری دفعہ کتاب بھیجنا چاہی تو میاں صاحب نے اسٹیج پہ سے کہا میڈم آپ کتاب نہ بھیجیں، آپ وہاں سے صفحہ نمبر بتائیں، میں یہاں سے غزل پڑھوں گا. واہ واہ. تو اگلے دن شہنشاہ ایران کی وائف نے اخبار میں بیان دیا کہ عزیز میاں دنیا کی واحد شخصیت ہے جسے حافظ شیرازی حفظ ہے. سبحان اللہ. تو فارسی میں ان کا بہت عبور تھا، پاکستان سے زیادہ پذیر آئی ان کو ایران میں بھی ملتی. میں نے یہ سنا کہ ایم اے اسلامیات بھی تھے. سر ان کا بہت بڑا مطالعہ ایم تھا، اے اسلامیات، ایم اے اردو اور ایم اے فارسی، اور ان کا بہت مطالعہ تھا، مطالعہ بہت زیادہ تھا ان کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا خوش قسمت اولاد ہیں الحمدللہ کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پہ کہ ہم اس چیز کا جتنا شکر ادا کریں نا وہ بھی تھوڑا ہے کہ ہمیں ایک عاشق رسول کے گھر میں پیدا کیا. آپ تو ان کے جانشین بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں. تو آپ بلیو کریں کہ مجھے اس بات پہ اتنا فخر ہے کہ
مجھے آپ میں وہ نظر آتے ہیں، سر آپ کی گفتگو میں، آپ کے ٹون میں، یعنی آپ کے لب و لہجے میں ان کی خوشبو آتی ہے. تو آج کل جو آپ گا رہے ہیں آج کی اس جنریشن میں، وہ ذرا ویورز کو کچھ میاں صاحب کا، تو پہلے مجھے یہ میاں صاحب کا نا ایک کلام ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اگر اس کی کوئی آپ ہمارے ویورز اچھا، کے میں لیے. یہ سنانے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عزیز میاں دنیا کے واحد انسان ہیں، وہی شخصیت ہیں کہ جنہیں یہ شرف ملا ہے کہ 1983 27 اپریل کی رات، جمعرات کا دن، مکہ معظمہ میں محفل سما کی محفل رکھی گئی. اچھا، اور میں اس کے سوری اندر آپ کو یہ ابھی کرنے والا تھا سوال کہ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے پاکستان میں اور دنیا میں بالکل ٹھیک کہ ہے، پاکستان کے واحد قوال ہیں پاکستان نہیں دنیا میں، ہاں، یعنی پاکستان کے واحد قوال ہیں اور پوری دنیا میں ہیں واحد فنکار ایسے ہیں کہ جنہوں جنہیں نے یہ مکے میں قوالی کرنے کا شرف مکے ملا. میں ویورز قوالی جا کے مکہ معظمہ میں، حالانکہ وہاں ہارمونیم یا یہ طبلہ وغیرہ انسٹرومنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں قوالی میں، وہاں بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. اور وہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں، اپنا عزیز میاں صاحب کی جو شخصیت ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ، یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا، آپ نے خود ہی بھائی یہ جو میں آپ نے نعت کی فرمائش کی ہے نا، یہ دو نعتیں ایسی ہیں میاں صاحب کی جو انہوں نے وہاں مکے میں حرم کے سامنے پڑھی یہ ہیں، پڑھی تھی پڑھی ہے. یہ اللہ جانے کون بشر اور نبی نبی یا نبی نبی، ان کے یہ دونوں کلام انہوں نے وہاں پڑھے ہیں. اور بلکہ ساری رات محفل سما ہوئی ہے. مکہ معظمہ جی میں پہلی بار ہوا ہے 1983 27 اپریل کی رات، جمعرات کا دن، مکہ معظمہ میں عزیز میاں کو شرف ملا ہے. یہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ بات ہے، بڑے کم لوگوں کو میرا خیال ہے اس بات کا پتا ہوگا. یہ واحد قوال ہیں کہ جنہیں مکے میں حرم سامنے زیارت ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر کلام پڑھ رہے ہوں. اس رات کا ایک عجیب، ایک روحانی رات ہوگی کہ اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہوگی ہماری سبحان نظر میں. اللہ. تو بہرحال نظر کریں ویورز کے لیے اس کے کچھ اشعار میں آپ کو اس کے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو آنکھ گلابی ارے مست نظر ہے، اللہ جانے کون بشر 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 ہے، اللہ جانے کون، اللہ ہی جانے میاں کون بشر ہے. سبحان اللہ جی. قرآن مجید کا 15واں پارہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی راتوں رات، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. قرآن مجید کا 15واں پارہ. عزیز میاں نے اس کی تفسیر بیان کی، آپ کی نظر کر رہا ہوں. اللہ ہی جانے کون بشر ہے، خواب راحت میں تھے امی آنی کے گھر، خواب راحت میں تھے امی آنی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گھر، حق و شوق لگا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی، اٹھو اٹھو ذرا لمکا کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح لمی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے. یا نبی برق پہ تیز ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے. باد عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند چارے جنوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. سواری عرش پہ پہنچی، مانگنے والے نے کیا مانگا، اس دینے والے نے کیا دیا. توجہ، اس طرف رحمت و حق کے جوہر کھلے، اس طرف رحمت و حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. کہہ دیا کہ دیکھ فیض کے در کھلے، یا نبی مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے.
شہ نے عرض کی میری یہ امت گناہ گار ہے، ارے بخش دے میرے مالک، تو غفار ہے۔ پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ یا نبی ایک بات اور، یا نبی میں نہ تجھ سے الگ، تو نہ مجھ سے الگ، جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ جانے کون بشر ہے، 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 اللہ جانے کون، اللہ ہی جانے میاں کون بشر ہے۔ صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا۔ سبحان اللہ۔ اویس کو جب دیکھا سکان فلک بولے، وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا۔ امام بنے آقا، امام کی تعریف جو آگے، امام بنے آقا کیا شان امامت ہے، نبیوں نے صفیں باندھی جب وقت نماز آیا۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نماز سب میں افضل، اور نماز میں جتنے مقام ہیں ان میں سجدہ سب میں افضل۔ وہ سجدہ جو تمام انبیاء نے میرے آقا کی امامت میں ادا کیا، اس کا پس منظر دکھا رہا ہوں۔ امام بنے آقا کیا شان امامت ہے، نبیوں نے صفیں باندھی جب وقت نماز آیا۔ عیسیٰ پیچھے اور موسیٰ ان کے آگے، اب بوقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں، یحییٰ کا سر ذکریا کے قدموں میں، ذکریا کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر داؤد کے قدموں میں، داؤد کا سر خضر کے قدموں میں، خضر کا سر اسحاق کے قدموں میں، اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں، ابراہیم کا سر لوط کے قدموں میں، ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں، ارے نوح کا سر آدم کے قدموں میں۔ اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے۔ اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی جھلکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزہ ہے بھائی یہ میاں صاحب، یہ صرف جو کچھ بھی ہے میاں صاحب کی محنت ہے بس۔ واہ واہ۔ اچھا عزیز میاں صاحب کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا زندگی کا یادگار واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو اپنی ہوش میں، یا آپ نے اپنی فیملی میں سے سنا ہو، کہ جس سے یعنی آپ بھی اس بات کا آپ پہ بھی اثر ہوا ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ ایسے تو بہت سے واقعہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری میں، اچھا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے، جو میرے نالج میں ہے وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ داتا حضور سے ان کی بڑی محبت تھی، نسبت تھی جی ان کی، اور وہ مرید تھے ان کے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا عزیز میاں صاحب کو کہ عزیز میاں کون ہے، کتنی ڈیوٹی دی انہوں نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ۔ چھوٹی سی عمر میں میاں صاحب نے 16 سال انہوں نے کھڑے ہو کے داتا علی حجویری کے دروازے کے بالکل سامنے ایک بورڈ کا درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے کھڑے ہو کے 16 سال انہوں نے ڈیوٹی دی ہے۔ 16 سال کھڑے ہو کے۔ وہ میرا خیال درخت ابھی بھی ہے، اور اس درخت کے نیچے میاں صاحب نے 16 سال ڈیوٹی کی۔ 16 سال بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے اور وہ نظر کرم جو وہ ایک ہوتی کوئی ہے، بزرگ بھی ان کو ملے تھے؟ بس وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ قوالی کرتے ہیں تو قوال بننے کے لیے کم سے کم 5 ولیوں کا تو سایہ ہونا چاہیے ایک قوال کے اوپر. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، وہ میاں صاحب کیونکہ بچپنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پرورش تھی وہ روحانی لوگوں میں ہی رکھی ہے، اور بڑی روحانیت تھی جی. ان کو ان کے ساتھ. اور میرے والد کا جو سلسلہ ہے وہ چشتی نظامی سلسلہ ہے. عزیز میاں چشتی نظامی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ویسے مرد قلندر شخصیت تھے، اور علامہ اقبال کو بھی پڑھتے تھے، حافظ شیرازی کو پڑھتے تھے، مولانا روم کو پڑھتے تھے، امیر خسرو کو پڑھتے تھے، مولانا روم صاحب کے بڑے ان کے جی. اور مولانا روم کو پڑھتے تھے، مثنوی پڑھتے تھے. پھر آپ کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، میاں صاحب کا دینی مطالعہ بھی بہت زیادہ تھا. نہیں تو ان کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ وہ جو بزرگ وہ کوئی بزرگ وہاں آتے تھے جنہیں میاں صاحب جانتے تھے، اور میاں صاحب ان کیونکہ سے ظاہر سی کوئی بات جو ہے سوال جواب ان کیا سے کرتے یہی تھے. ہوتا تھا کہ میری عرضی داتا علی حجویری تک پہنچاؤ اور ان سے کہیں کہ میری عرضی پہ سائن کریں. تو وہ 16 سال اسی چکر میں کہ میں آج پیش کروں گا، کل پیش کروں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ایک دن ایسے ہی آیا کہ وہ بزرگ آئے اور انہوں نے آ کے میرے والد کو کہا کہ ابھی عزیز میاں مٹھائی منگاؤ اور چائے منگاؤ، آج میں بہت خوش ہوں. تو انہوں نے کہا جی آج ایسی کیا بات ہے جو آج آپ بہت. کہنے لگے میں تمہاری عرضی پہ سائن کرا کے آئی. واہ واہ تو واہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بچپن ہی جو ہے نا فقیروں اور درویشوں میں اور اچھے روحانی لوگوں میں رہا ہے. اور پھر انہوں نے مٹھائی وغیرہ انہوں نے منگوائی. کھلائی اور ان کو یقین تھا کہ داتا علی حجویری نے میری عرضی پہ سائن کر دی ہیں، ان کو اعتبار تھا. اور اس کے بعد عزیز میاں، وہ جو چھوٹا اس سا کے ایک بعد بچہ عزیز میاں بن وہ گئے. عزیز میاں بن گئے، اور وہ پھر پورے دنیا کے اندر پھر الحمدللہ ایک ہی عزیز میاں ایک ہی ہوا. عزیز میاں، وہ دوبارہ نہیں ہوگا. مکہ میں اس قوالی کے بعد وہ دوسرا کون سا کلام تھا؟ وہ میرے والد کی بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، نبی نبی یا نبی نبی. یہ دوسرا کلام ان کا بالکل اللہ ہی ایسے جانے کون بشر کے بعد یہ تھا جو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اللہ کے گھر قبول کے ہوا، اور سامنے. اللہ کے گھر میں قبول ہوا ہے. یہ وہ واہ کلام ہے واہ جو اللہ کے واہ. گھر میں سنے گئے ہیں، اور اس کی بھی جھلکی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. یا نبی یا نبی لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا. سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا، کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا. یا نبی یا نبی کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں. آج دنیا چاند اور ستاروں میں ڈھونڈ رہی ہے، نہیں میں بتاتا ہوں کہاں ہے. واہ واہ واہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. کیوں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یا نبی یا نبی. لب جبرائیل سے آواز یہ پیاری آئی، ہو مبارک کہ محمد کی سواری آئی. نبی نبی یا 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 نبی نبی
نبی نبی یا نبی نبی. پیش رسول ایک دن، پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے. واہ واہ واہ. ہنس کر یوں جبرائیل سے، ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی، اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح. ایک دن جبرائیل موجود، ایک دن جبرائیل موجود، نبی موجود. اچانک جبرائیل کو خیال آیا بتقاض عمر بلحاظ عمر میں فخر موجودات اشرف الانبیاء تاجدار مدینہ سے بڑا ہوں. ادھر جبرائیل کو خیال آیا، ادھر میرے آقا کے چہرے پہ تبسم آ گیا. سبحان اللہ. ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی، اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح. آخر تمہیں جو خیال آیا تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو تو جبرائیل ذرا اپنی عمر کے بارے میں تو بتاؤ. کی عرض جبرائیل نے، کی عرض جبرائیل نے، یا سید البشر آقا مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر. کیا؟ یا رسول اللہ ہوتا ہے سر عرش، ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ. اب اندازہ میری عمر کا، اندازہ میری عمر کا کیجے شہ والا، میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا عرش پہ ایک تارا نکلتا ہے، جب 70,000 سال گزر جائیں وہ دوبارہ نکلتا ہے. یا رسول اللہ میں نے وہ 70,000 مرتبہ تارا دیکھا ہے، آپ میری عمر کا خود اندازہ کر لیں. لیکن یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے اے جبرائیل وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. آقا میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے اے جبرائیل وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، پیشانی ہے، پیشانی ہے، نبی میں وہ تارا نظر آیا. نبی 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 یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا نبی نبی یا جی نبی نبی یا نبی نبی. علی سے عرض کی ایک شخص نے، علی سے عرض کی ایک شخص نے مولا اس کا سبب کیا ہے کہ کلمے میں نبی کے نام کو مابعد رکھا ہے. بھلا یہ عاشقی کیسی، مولا یہ عشق کیسا ہے، رکھے معشوق کو پیچھے یہ کب عاشق کا شیوا ہے. ایک شخص نے مولا علی سے اعتراض کیا کہ کلمے میں لا الہ پہلے کیوں ہے اور محمد رسول اللہ بعد میں کیوں ہے، جبکہ ایک جگہ سبحان الذی تمام انبیاء کا سردار یاسین طٰہٰ رحمت للعالمین. لیکن جب کلمے کا مقام آیا اللہ نے پہلا اپنا بعد میں محبوب کا رکھا. اس نے اعتراض کیا کہ معیار محبت تو یہ تھا، تقاضۂ محبت تو یہ تھا کہ پہلے نام کلمے میں محبوب کا رکھتا بعد میں اپنا رکھتا. اس نے اعتراض کیا. ادھر مولا علی کا جواب سن لیں. علی نے اس طرح سمجھایا، علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو، ارے نادان تو سمجھا نہیں ہے راز قدرت کو. خدا نے اس لیے رکھا ہے، خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو کہ ناپاکی میں نہ لے لے کوئی نام محمد کو. زباں دھل جائے پہلے نام جب اللہ کا نکلے، پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا نکلے. نبی نبی یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خان صاحب ایک اور بڑا پرسنل سا ایک سوال ہے کہ اس کے بعد میں پھر دوبارہ قوالی کے ٹاپک پہ آتا ہوں
کہ گانا بھی سنتے ہیں آپ؟ الحمدللہ سارے گانے سنتا ہوں میں. کشور صاحب ویسے میرے فیوریٹ تو کشور صاحب ہیں, واہ واہ اور ادت نارائن صاحب, واہ اور واہ. پاکستان کے اندر اپنے راحت بھائی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر اپنا وہ جو تھے کیا نام ہے ان کا, میڈم نور جہاں ہیں, مہدی صاحب ہیں, غلام علی صاحب ہیں, سب کو سنتے ہیں الحمدللہ. یہ جتنے بھی اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں مجھے بھی سنتے ہیں کہ ویسے آپ تو ہمارے جانے جگر ہیں, آپ کو کیوں نہیں سنتے؟ نہیں, میرا گانا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گرام دیا ہے نا, جو بیس دی ہے آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسی ایک ہلکی سی بیس, آپ کی کشور صاحب والی بیس آپ کو اللہ نے عطا کر دی. نہیں, کشور صاحب کا جو آپ کے گھر والی بیس تو نہیں ہے نا میرے پاس. نہیں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ کشور صاحب والی بیس ہے. اور کشور کمار میرے فیوریٹ. کشور دا کو کون نہیں چاہتا, مجھے بتائیں. ہائے ہائے, ان کا تو بیس ہی ایسا بولتا تھا کشور دا کا کہ سبحان اللہ, کیا کہنا. اس کے بعد کوئی بیس جو آپ کو پسند آئی ہو کشور دا کے بعد؟ ان کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بیس کسی کے پاس نہیں تھی. ہاں صرف اپنے وہ غلام عباس صاحب ایک ہیں ہمارے سنگر, ان کا بیس بہت اچھا بولتا ہے. مہندی صاحب کا بہت لاجواب بیس بولتا تھا. لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, کشور دا کی اپنی خوشبو ہے, مہندی صاحب کی اپنی ہے. ان لوگوں کو ہی سن کے ہم لوگ اس موسیقی کی فیلڈ میں آئے ہیں نا. واہ واہ واہ. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ قوالی کیا ہے؟ قوالی کی جو بیس ہے اور یہ قوالی کیا ہے, اس کی تھوڑی سی آپ ذرا روشنی ڈالیں قوالی پہ. قوالی ہے کیا؟ بالکل اپنے دوستوں کو بتاؤں گا, کسی دوست کے دل میں خیال آ جاتا ہے آخر یہ قوالی کیا ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہی میرا ایک میسیج ہے کہ قوالی لفظ قول سے مشتق ہے. لفظ قول سے. اور اس برے صغیر پاک و ہند میں لوگ بھجن سنا کرتے تھے. ایک دن حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر, جن کا پاک پتن میں مزار شریف ہے, ان کا بلکہ عرس مبارک بھی چل رہا ہے, آپ پاک پتن سے دہلی تشریف لے گئے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں. آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو حکم دیا کہ سما کا, پہلے محفل سما ہوتی تھی, لفظ قوالی نہیں تھا, محفل سما, اور محفل سما سے پہلے ذکر ہوا کرتا تھا. آج بھی عام فہم لوگوں کو نہیں پتا, لیکن پہلے محفل سما کا اس کا نام تھا. اور حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو حکم دیا کہ محفل سما کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ ہر طرف تو بھجن اور بت پرستی کا ایک دور تھا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو کو حکم دیا کہ بھی تمہارے دادا مرشد کا حکم ہے محفل سما کا اہتمام کیا جائے. تو حضرت امیر خسرو نے پہلی دفعہ ساز کے ساتھ حدیث بیان کی, اور دونوں بزرگان دین وجد میں آ گئے. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر نے وجد کے عالم میں, ایک وجد ہوتا ہے قوالی کے اندر, جب وہ فقیر اور درویش اس کو سنتا ہے تو اس کی ایک لو لگتی ہے اور پھر وہ وجد کے عالم میں جاتا ہے. تو بابا صاحب نے وجد کے عالم میں نا حضرت امیر خسرو کو قوال کا لقب دیا تھا کہ خسرو تم تو قوال ہو. اور قوال کہتے ہیں جو قول رسول بیان کرے ساز کے ساتھ. آپ ادھر ادھر کی دنیا داری کی بات قوالی میں یا کلام میں نہیں کر سکتے, صرف اور صرف قول رسول, قول علی, قول ولی, صحابہ کرام کی شان, یہ سب قوالی کے اندر آ سکتا ہے. اور آپ اس کو ساز کے ساتھ, کیونکہ آج کے دور میں میوزک کا دور ہے, اور اس دور کے اندر ہم لوگ صرف ایک واحد یہ قوالی ہے جس کو پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں, ہمارے اس ٹاپک کو. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ جو سوال کیا ہے آپ سے کہ یہ قوالی کیا ہے, میں نے ابھی تک اپنی اس لائف میں ابھی تک میں نے نہ دیکھا ہے میڈیا پہ, نہ پرنٹ میڈیا پہ, نہ الیکٹرانک میڈیا پہ کہ یہ سوال میری نظر سے گزرا ہوگا, کسی نے کسی قوال کو کیا ہو اور اس سے پوچھا ہو کہ یہ قوالی ہے کیا. آج میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے اس بات سے جو آپ نے اس کی. میرے والد جو تھے نا, وہ جب بھی پروگرام کرتے تھے, جب بھی محفل سما آغاز کرتے تھے, آغاز کرنے سے اور پہلے, میرے ویورز کے علم میں آج وہ محفل سما کا آغاز کرنے سے پہلے محفل سما کے بارے میں بتایا کرتے تھے, پھر وہ محفل سما پڑھا کرتے تھے. حالانکہ ہوتا نہیں ہے, ایسے ہوتا نہیں, لیکن میرے والد کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے وہ محفل سما کی پوری تعریف بیان کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہ محفل سما کا اثر ہی کچھ اور ہوتا تھا.
میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قوال نے اس طرح سر وہ بات یہ تو پھر وہیں آ جاتی تشریح تعلیم کی ہو۔ کی بات ہے کہ میاں صاحب کے پاس نالج بہت زیادہ تھا، وہ آپ تو کے پاس تعلیم یونیورسٹی بہت تھی زیادہ نا تھی، بھائی، وہ تو فارسی، اردو، پوربی، اور اس یہاں میں تک کہ ایک مجھے یاد آ گیا فارسی اردو سے کہ ایک وہ فقیر والا ایک گرہ باندھتے تھے، فقیر والی وہ اسی میں ہے میرا خیال ہے اس میں اللہ ہی جانے کون بشر میں بھائی فقیر، میاں صاحب کا تو یہ تھا، میں وہ آپ کو بتا دوں، فقیر والی جو گرہ اکثر میاں باندھا صاحب کا کرتے تو تھے۔ یہ تھا کہ اگر وہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی وہ ڈائری کتاب تو رکھتے نہیں تھے اپنے پاس، وہ جتنا بھی کلام پڑھتے تھے مالک کی طرف سے آمد ہوتی تھی، اور لائیو ہاں، اور یعنی لائف گاتے گاتے اچھا مکمل اکثر ہوگا۔ ایسے ہوا ہے کہ قوالی لکھی بھی کسی اور انداز میں ہے، لیکن میاں صاحب جب لائیو پڑھنے بیٹھے ہیں تو کسی ان کو اور آمد ہوئی ہے تو وہ شعر وہ دوسرے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ قوالی کہیں کسی اور انداز میں ہو گئی ہے، واہ واہ تو وہ اکثر لوگ پوچھتے تھے یار یہ قوالی کب پوری ہوگی، انہوں نے کہا آپ کا ٹور ختم ہو جائے گا قوالی مکمل نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ تو یار وہ اچھا پڑھا لکھا فنکار تھا اور بہت اللہ تعالیٰ کی ان پہ خاص رحمتیں تھیں۔ اچھا، وہ ایک ویورز یہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اینڈ پہ آپ کو ایک سرپرائزنگ ہم جو ہے وہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ انشاءاللہ دیکھ پائیں گے اور سنیں گے بھی۔ اچھا خان صاحب، جنید خان صاحب، آپ کی لائف میں یہ جتنے عرصے سے آپ اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں، اتنے عرصے میں جہاں جہاں آپ نے قوالی کی ہے، جہاں جہاں آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزت بخشی ہے، شکر اور اللہ آپ کو اور عزت سے نوازے، آمین آپ کو اللہ اور ترقیاں دے۔ آمین۔ کوئی ایسا واقعہ اس دورانیے میں آپ کی لائف میں، کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ ہمارے ویور سے شیئر کریں؟ میں نے قوالی اپنے والد کے پردہ کرنے کے بعد اس کا آغاز کی ہے، لیکن جب میں نے اس کو شروع کرنے لگا تو ایک میاں صاحب کے ایک دوست تھے بڑے اللہ والے، اور انہوں نے بتایا ہوا بھی تھا کہ بھئی یہ میرے دوست جو ہیں یہ اللہ والے ہیں اور درویش سے، تو میاں صاحب کے پردہ کے بعد میں ان کے پاس گیا رہنمائی کے لیے کہ جی میں یہ محفل سما اور قوالی، لیکن میں چاہتا اسی طرح ہوں کہ مجھ میں سے میاں صاحب کی خوشبو آئے، عزیز میاں تو بہت بڑی چیز ہے لیکن میرے میں سے خوشبو آ جائے میاں صاحب کی، تو انہوں نے کہا یار دنیا جان کی کوئی بھی چیز مانگتے تو میں آپ کو ضرور آپ کے لیے کرتا، لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں یہ میں نہیں دے سکتا۔ تو مانگا کیا تھا آپ نے؟ میں نے میاں صاحب کی قوالی کی خیرات مانگی تھی ان سے، بابا جی سے؟ بابا جی سے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں، اور میرے والد کا الحمدللہ ملتان میں ایک بہت حسین اور نورانی قسم کا دربار بنا ہوا، ان کا آپ جائیں اور عزیز میاں سے کہیں وہ آپ کی یہ بات پوری کروائے گا۔ یعنی تو وہ اس بزرگ نے مجھے میاں صاحب کا کہا، ان کے مزار پہ جائیں، ان کے مزار پہ ملتان جائیں میاں اور صاحب ان سے عرضی کریں اور ان سے کہیں کہ میاں آپ صاحب اپنا، جو ہیں وہ ملتان میں دفن ہیں۔ میاں صاحب الحمدللہ پیری پور ملتان ایک روحانی شہر ہے، اور وہاں ان کے بہت سے چاہنے والے درویشوں کا تھے، شہر ہے، درویشوں کا شہر ہے، پہلے تو ولیوں کا شہر ہے۔ ملتان جلدی جگہ دیتا ہی نہیں، لیکن ملتان نے میاں صاحب کو جگہ دی کیونکہ میاں صاحب خود ایک فقیر درویش روح تھے، بے شک بے شک۔ اور ان کا ملتان میں ایک بہت زیادہ لوگ ان سے چاہتے بھی تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، اور میاں صاحب نے کو بھی ملتان سے بہت محبت تھی، بے شک۔ اور میاں صاحب نے بھی اپنی وصیت یہی کی تھی کہ بھی جب میرا آخری وقت ہے تو میرا تو اچھا آپ پھر ملتان میں، وہاں جب میں گئے، پھر ملتان میں میاں صاحب کے یہاں گیا، 9ویں روزے کی رات تھی، 9ویں رمضان کی رات تھی، اور مجھے ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی ملی ہوئی تھی، روہی ٹی وی کی ملتان میں، تو میں 9ویں روزے کو میاں صاحب کی مزار شریف پہ گیا، اور میں نے جا کے اسی انداز میں ان سے میں نے عرضی اپنی ڈالی، اور پھر اس کا اثر یہی ہوا کہ میں اگلے دن جب ٹی وی پہ کلام پڑھنے گیا تو ادھر جو اینکر تھیں اسما نورین اور ایک دو عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سعید فاروقی صاحب ملتان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بڑی میرے ساتھ ان کی بڑی مہربانیاں تھی، سعید فاروقی صاحب کی بڑے اچھے روحانی شخصیت تھے، تو جب میں نے میاں صاحب کا کلام اس دن ان کے آگے پڑھا نا تو وہ لوگ تھوڑا سا حیرت میں آئے، اور انہوں نے پھر مجھے کلام کے بعد کہا کہ آپ نے رات کو کیا کیا ہے، دونوں نے کہا، اسما نورین نے بھی اور عالم دین جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی وہ بیک خاص گراؤنڈ وجہ، میں ہے؟ کہا جی آپ مجھے بتائیں ایسا ہوا کہ کہتے نہیں آپ بولیں آپ نے کیا کیا، میں کہا جی تسی مینوں دسو میرے کو ہویا کی ہے، میں ذرا تھوڑا گھبرا گیا، تو میں کہا یار اتنے بڑے عالم دین ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے رات کو کیا کیا ہے، تو میں نے پھر
ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ میں تبدیلی ہے, آج آپ میں سے آپ کا والد بول رہا تھا, آج آپ نہیں پڑھ رہے تھے, آپ کا والد پڑھ رہا تھا. پھر میں نے ان کو بتایا جی رات میں ہوتے ہی عرضی پا کے آئے ہیں, اور الحمدللہ صدقہ پنجتن پاک, صدقہ اہل بیت, اور الحمدللہ میرا وہ کام ہوا. اور آج میں پوری دنیا میں جہاں بھی مجھے بلایا جاتا ہے, میں انڈیا بھی گیا ہوں, امریکہ بھی گیا ہوں, یورپ بھی گیا ہوں, الحمدللہ جہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے, ہمیں میرے والد کے جتنے بھی فین ہیں ہم سے ان کا کلام سنتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اچھا ایک اور آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ بھارت میں یہ جو راج کپور فیملی ہے, رشی کپور فیملی, یہ میں نے سنا بڑی فین تھی میاں صاحب کی. بھائی ان کی ایک ہینا فلم بنی تھی رندیپ کپور صاحب کی, زیبا ہاں جی زیبا بختیار کی, اس میں ایک شعر انہوں نے استعمال کیا تھا, اور اس کے اوپر انڈیا میں کسی شاعر نے کیس کیا تھا کہ جی یہ شعر میرا ہے. تو جب خلاصہ ہوا تو عدالت میں تو پتہ لگا یہ شعر عزیز میاں کا ہے. تو میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ شعر میرا ہے. وہ تھا دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی, پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی. تو میاں صاحب نے کہا جی یہ میرا شعر ہے. تو پھر وہ میاں صاحب نے اس کیس میں سے کچھ بھی نہیں لیا تھا اور ان کو ویسے فی سبیل اللہ وہ شعر عطا کر دیا تھا. واہ واہ. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ وہاں میں نے جو سنا ہے کہ وہ فیملی بھائی جو ہے, میاں صاحب جو تھے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ان کی لائبریری تھی ایک میاں صاحب کی اپنی, اور اس لائبریری کے اندر خالی دین اسلام نہیں پوری دنیا کے مذہبوں کی کتابیں رکھی ہوتی تھی. اور میاں صاحب جس جگہ بھی جاتے تھے ان کی کتابوں سے الحمدللہ توحید بیان کرتے تھے, رسالت بیان کرتے تھے, اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے تھے. یعنی جس مذہب کا بھی سامنے کوئی, بھائی وہ امریکہ گئے ہیں تو ادھر آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پاکستانی سننے آ رہے ہیں, آپ کو انڈین بھی سننے آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں. تو میاں صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو سب لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کی مذہب کی کتابوں سے توحید اور رسالت بیان کرتے تھے. اور کئی لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے, الحمدللہ میاں صاحب کے ہاتھوں پہ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, اور کئی لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے, سکھ بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے, ہندو بھی عقیدت رکھتے تھے, اور مسلمان تو ان کے فین تھے ہی تھے. تو بھارت میں آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی دفعہ, بے تحاشا مرتبہ, میں آپ کو بھارت کا جو ان کی پیدائش ہے وہ تو پارٹیشن سے پہلے میاں صاحب کی جائے پیدائش جو ہے وہ انڈیا کا ایک شہر ہے بلند شہر, بلند شہر ایک یو پی کا ایک بلند شہر, بلند شہر کے اندر میاں صاحب کی پیدائش ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے تایا کے ساتھ 5 سال یا 4 سال کی عمر میں آپ پارٹیشن کے دور میں پاکستان آ گئے تھے. پھر آپ کی پرورش آپ کے تایا نے کی ہے, آپ نے پھر الحمدللہ وہ پھر ایک شخصیت بن کے ابھرے ہیں, اور پھر داتا لیجویری کا کرم کی تھے ان جیسا. اور وہاں بلند شہر اور یہ جو ملتان شہر ہے, دیکھیں نا بلندی سے بلندی تک کا جو سفر ہے, ملتان ایسے ہی ہے نا جی, ایسے مدینہ الاولیاء کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ بلند سے بلند میں ہی آئے اور بلند ہو گئے. الحمدللہ اگر وہ قوال نہ بھی ہوتے نا, مجھے یقین ہے تب بھی وہ با کمال ہوتے. اگر قوال نہ بھی ہوتے تو تب بھی با کمال ہوتے. یہ ان کی ان کا کوئی پسندیدہ جو آپ کو پسند ہے شعر, جو آپ کی یعنی 24 گھنٹے آپ جہاں بھی پرفارم کرتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں یا جہاں بھی آپ ہوتے ہیں, جو پھنسا رہتا ہے آپ کے دماغ میں, کوئی ایسا ایک شعر ویسے تو آپ کا پسند ہے, وہ تو ہر شہر ہی ان کا کمال ہے, کمال ہوا کرتا تھا, کوئی شک نہیں. لیکن ان کا یہ والا جو شعر ہے نا ان کا, جو آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے جس نے, دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی, پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی, ایک تبسم پہ 2 عالم کو نچھاور کر دوں, میاں مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی. میں نے دل دیا پیار کی حد تھی, میں نے جان
حد تھی، واہ واہ، مر گئے ہم اور کھلی رہی آنکھیں، یہ میرے انتظار کی حد تھی. سبحان اللہ، یہ ان کا سب سے سبحان حسین اللہ، شعر ہے سبحان جو اللہ. اگر میری ریکویسٹ پہ آپ ذرا اس کو ایک دفعہ پھر کہہ دیں اور بھرپور طریقے سے میرے ویورز کے لیے. اب میں نے وہ شعر تو آپ کو سنا دیا جو میرے والد نے پڑھا، اب میں ایک شعر آپ کی اپنی طرف سے آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. عنایت عنایت. دل نہ بس میں اگر ہو تو میں کیا کروں، واہ واہ، دل نہ بس میں اگر ہو تو میں کیا کروں، سامنے تیرا گھر ہو تو میں کیا کروں، واہ واہ، میں نے پینے سے توبہ تو کی تھی مگر میں قدا میرا گھر ہو تو میں کیا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر بڑی مہربانی، شکریہ. میاں صاحب آپ کی محبتوں کا، آپ کے ٹائم نکالنے کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا سر ہوں. میں آپ کا بہت پرانا چاہنے والا ہوں، آپ کو اس بات کا معلوم بھی ہے، اور آپ جہاں بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے میرے پاس آئے اور آپ کا قیمتی وقت میں نے میرے وقت سے لیا. زیادہ قیمتی آپ ہیں بھائی جان، آپ میرے سے یہ بہت آپ کی پرانے ہیں، آپ میرے پیار والے ہیں. یہ آپ کی بہت آپ کے ساتھ محبت. مری بھی گھوما ہے، آپ کے ساتھ کوئٹہ بھی گھوما ہے، آپ کے ساتھ پرانی پاکستان- یادیں ہیں. پاکستان ہاں گھومے جی، ہوں. آپ کے ساتھ پرانی یادیں ہیں. انشاءاللہ تو- زندگی بخیر، یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ جب تک سانس ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملتے رہیں گے آپ انشاءاللہ، کی اور یہ بڑی محفلیں محبت چلتی ہے، رہیں گی. آپ کی بڑی محبت ہے. اور ایک ہم انشاءاللہ محفل رکھیں گے ایسی ٹھیک ہے. خوبصورت کہ جو اپنے ویورز کے لیے ایک یادگار آپ کی طرف سے میری طرف سے ہو. بھائی ایک شام ہم عزیز میاں کے نام کر دیں گے بس. سبحان اللہ، اسی سبحان کے اللہ. اندر ہم محفل ایک چھوٹی سی نہیں وہ محفل میں سے نے ماں رکھنی باپ ہے کی انشاءاللہ رکھنی ہے. انشاءاللہ اور آپ آپ کے کو لیے میں کر نے دیں گے. دوبارہ زحمت دینی ہے آپ کو. میں ضرور سر ضرور حاضر ہوں گا. بہت شکریہ میاں صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تھینک کی یو. محبتوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دینا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے جنید میاں صاحب کے لیے بھی، اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے آج کی اس چھوٹی سی محفل کو کیسے آپ نے فیل کیا ہے، اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.